بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ راستے پر آہستہ سے چلتے ہوئے جیسے ہی مزار کا گنبد نظر آنے لگا، میرے قدموں میں تیزی آ گئی۔ مزار جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بہت بڑا رقبے پر پھیلا ہوا تھا، جس میں اس کے مرکزی عمارت جس میں کسی بزرگ کی قبر شریف تھی تو مختصر، مگر اس کا صحن بہت بڑا تھا جو سرخ اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ کچھ حصہ بالکل کچا بھی تھا جس پر کچھ خستہ حال قبریں موجود تھیں جو نہ جانے کن کی تھیں۔ کچھ عرصے پر پرانی پیپل اور نہ جانے کون کون سے قدیم درخت تھے۔ مزار شریف ہمارے علاقے کے لوگوں کے مطابق کسی بہت بڑے بزرگ کا تھا۔ اس مزار پر صبح سے رات تک لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ بے اولاد جوڑے اولاد کی منتیں مانگتے، منت جو کہ عموماً پوری ہی ہو جاتی تھی تو چڑھاوے چڑھانے والوں کا تاب بن جاتا۔ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کی منت مانگتا تو شادی ہونے پر باقاعدہ عروسی لباس تک میں دلہن منت پوری کرنے آتی تھی۔ مگر مزار اپنی جس خصوصیات کے لیے بے حد مشہور تھا وہ اسیب زدہ لوگوں کا علاج تھا۔ دور دور سے لوگ اپنے اسیب زدہ بیٹے بیٹیوں کے علاج کے لیے مزار شریف آتے اور یہاں پر جاتے اور اپنے مکمل صحت مند مریض کو لے کر واپس جاتے۔ مزار کے صحن میں نے اپنی آنکھوں سے نوجوان اسیب زدہ لڑکے لڑکیوں کو اس طرح مسلسل کرہ بازیاں کھاتے دیکھا تھا جو کوئی عام انسان کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میری والدہ کے مقابل مزار صاحب اسیب زدہ کے اوپر چڑھی بدروحوں کو اس طرح سزا دیتی تھی وہ بیماروں کو چھوڑ کر چلی جائے۔ کبھی شدید تپتی تیز دھوپ میں ننگے پاؤں الٹا یعنی پاؤں اوپر کر کے ہاتھوں کے بل لڑکے لڑکیاں اس طرح تیزی سے چلتے تھے کہ کوئی کرتب باز چلانے والا کر رہا ہو۔ ان کے ساتھ آنے والے شدید پریشان چہرے لے کر ایک طرف بیٹھے یہ تماشا دیکھتے۔ ہم یعنی میں اور میرے کچھ دوست اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ ہمارے لیے ان منظروں میں بے حد کشش ہوتی تھی۔ اکثر اوقات کوئی نوجوان اسیب زدہ لڑکا یا لڑکی مسلسل کرتب کرتے سنائی دیتے، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ میرے والد صاحب ان باتوں کے بے حد خلاف تھے۔ وہ مزار پر جانے والے، منتیں مانگنے والے، چڑھاوا چلانے والوں کے سخت مخالف تھے۔ وہ اسیب کو بھی نہیں مانتے تھے۔ یہ سب ذہنی بیماریوں کی اقسامیں ہیں۔ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ میں یا میری امی کبھی مزار پر جائیں، مگر مزار میرے کالج کے عین راستے میں پڑتا تھا۔ کالج آتے جاتے اس کے صحن پر نظر پڑنا لازمی بات تھی اور صحن میں اسیب زدہ نوجوانوں کی ایسی حرکتیں جو کبھی بڑے کرتب باز بھی بامشکل کر پاتے، ان میں میری دلچسپی ظاہری بات تھی۔ ایسے ہی ایک دن جب میں کالج سے واپس آ رہا تھا تو اس پر میری نظر پڑی۔ وہ مزار کے باہر سین سے ہٹ کر جہاں اینٹوں کا فرش ختم ہو کر کچی زمین شروع ہوتی تھی بیٹھی ہوئی تھی۔ گورا رنگ، اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھے اپنے ارد گرد اچھی طرح لپٹا ہوا تھا، مگر پھر بھی خود اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بالکل نوجوان لڑکی ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں آپس میں جوڑی ہوئی تھیں۔ چہرے کا زیادہ حصہ دوپٹے میں چھپایا ہوا تھا، مگر جتنا حصہ نظر آ رہا تھا وہ بے حد گورا اور خوبصورت تھا۔ گھر آ کر مزار شریف اور اس پر بیٹھی وہ لڑکی بالکل ذہن سے نکلی ہی نہیں، مگر دوسرے دن صبح جب میں کالج جا رہا تھا تو اچانک میری نظر اس پر دوبارہ پڑی۔ وہ اس طرح مزار کے صحن میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ پورا کھلا تھا۔ او میرے خدا! اس قدر خوبصورت چہرے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے قدم جیسے زمین پر
लपक पड़े। मैं काफ़ी देर वहाँ खड़ा रहा मगर इसने आंख उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। कॉलेज से वापसी पर मज़ार के करीब आते हुए मेरी धड़कनें तेज़ी होने लगीं, काश वो नज़र आ जाए। मैंने दिल से दुआ की मगर उस वक्त मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। थोड़ी देर बाद दुआ कबूल हो गई। लोग ईंटों के फर्श पर दराज थे मगर वो लड़की कहीं नहीं थी। मुझे मायूसी हुई। कुछ देर मेरी नज़रें इसको तलाश करती रहीं। फिर मैं घर चला आया। दूसरे दिन कॉलेज की छुट्टी थी। तीसरे दिन जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मज़ार के करीब पहुंचकर मैंने अंदर झांका। सहन बिल्कुल खाली था। मेरा दिल बैठ गया। तो क्या वो लड़की अपने किसी मरीज़ के साथ आई थी और अब वापस चली गई? मैंने सोचा। मुझ पर उदासी छा गई। इस दिन मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लगा। वापसी आते हुए मैंने बहुत उम्मीद से मज़ार के सहन में झांका और मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो सामने खड़ी हुई थी। दुपट्टा इसके सर से हटा हुआ था। इसके बाल निकल निकल कर इसके हसीन चेहरे पर बिखर रहे थे। वो इतनी खूबसूरत थी, मैं ये आज तक नहीं भूल पाया। मैं वहाँ ही खड़ा हुआ था। इस वक्त इसने अपनी आंखें उठाकर मुझे देखा। उफ़, इसकी आंखें गहरी स्याह मगर इस कदर उदास। शायद ये किसी के साथ आई है, वो बीमार है, मैंने सोचा। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, लोग दूर दूर से अपने मरीज़ों को लेकर इस मज़ार पर आते थे और जिनके लिए रोज़ आना जाना मुमकिन नहीं होता वो यहाँ रह जाते। मज़ार के करीबी मैदान में बेशुमार चारपाइयाँ मौजूद थीं जिन पर अमूमन इसी तरह के लोग रातों को जैसे तैसे गुजारा करते थे और दिन भर मज़ार पर गुजारते। मज़ार पर रोज़ आने हुए की वजह से खाने का भी मसला नहीं था। वो लड़की शायद किसी दूर के शहर से यहाँ आई थी, इसीलिए 3-4 रोज़ से यहीं मुकाम थी। चंद लम्हे एक दूसरे को देखने के बाद हम दोनों ने आंखें हटाईं। मैं तेज़ तेज़ कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगा। कदमों से ज़्यादा तेज़ी से मेरा दिल धड़क रहा था। ये लड़की मुझे लगा मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। इस रात मुझे नींद नहीं आई। दूसरे दिन मैं कॉलेज जाने के लिए वक्त से पहले तैयार होने लगा मगर किस्मत से ऐसी बारिश की झटान लगी कि कॉलेज बंद हो गया। मैं तो शदीद बारिश में भी घर से निकल रहा था मगर मेरे कमबख्त दोस्त ने फ़ोन करके कॉलेज बंद होने की इत्तला कर दी और फ़ोन अटेंड भी वालिद साहब ने किया। तो उस वक्त तो घर से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। बारिश थी कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी और मेरा बुरा हाल था, कहीं ऐसा ना हो वो लड़की अपने घर वापस चली जाए। मैं कभी इसे ना देख सकूं, इससे बात भी ना कर सकूं। मेरा दिल डूबने लगा। नहीं, कुछ भी नहीं हो, मुझे इससे बात करनी है। इसका पता हो सके तो फ़ोन नंबर लेना है। मैंने पक्का इरादा किया। शाम तक मेरा सब्र जवाब दे गया और मैं दबे पाँव घर से निकल आया। सुबह से तेज़ बारिश और अब बूंदाबांदी में तब्दील हो गई थी। मैं तेज़ सर्दी और ठंडी हवाओं की वजह से सड़क सुनसान पड़ी थी। मैंने तेज़ कदमों से रास्ता अबूर किया। मज़ार तकरीबन अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइट गई होने की वजह से गुंबद की चंद चरागाह चल रहे थे, वरना तो इस कदर चरागाह होता था कि रात भी दिन महसूस होती थी। मैंने अंदर नज़र डाली। कच्ची ज़मीन बारिश के पानी की वजह से चीकड़ बनी हुई थी। सुर्ख ईंटों का फर्श दूर तक खाली पड़ा था। मेरा दिल बैठने लगा। एक उम्मीद के तौर पर मैं मज़ार के रकबे की तरफ गया जहाँ बड़े से मैदान में दूर से आने वाले लोगों के लिए चारपाइयाँ पड़ी होती थी। मैदान बिल्कुल खाली था। चारपाइयाँ दीवारों से लगी खड़ी कर दी गई थी। हत्ता कि आज तो कोई मरीज़ भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरा दिल रोने को चाहने लगा। तो गोया वो चली गई। वो वापस चली गई। ना मैं इससे मिल सका, ना बात कर सका। रंज से मेरा बुरा हाल था।
مرتے ہوئے قدموں سے میں مزار سے نکلنے لگا۔ میری نظر مزار شریف کی عمارت پر پڑی، مرکزی عمارت جس میں قبر شریف موجود تھی۔ میرے دل میں خواہش جاگی، چلو آج فاتحہ ہی پڑھ لوں۔ سیڑھیاں چڑھ کر اندر مزار میں داخل ہوا۔ وہ بالکل خالی پڑا تھا۔ میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں فاتحہ پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا تو جب میری نظر اچانک اوپر پڑی، مزار کے بیچوں بیچ، قبر کے عین اوپر، چھت کے ساتھ، جی ہاں چھت کے ساتھ، وہ الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ میرے منہ سے اتنی خوفناک چیخ نکلی، میرا دل پھٹ جائے گا اور میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اس کے کھلے بال جیسے زمین تک آ رہے ہوں۔ اس کی آنکھیں، جی ہاں وہی آنکھیں جو مجھ سے اس دن لڑی تھیں، جس سے میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ آج ایسا لگ رہا تھا ان میں سے خون نکل رہا ہو۔ آج اس کا حسین چہرہ باقاعدہ کسی بدروح کا چہرہ تھا۔ اس کے ہاتھ آپس میں جڑے تھے جیسے وہ معافی مانگ رہی ہو۔ میں پاگلوں کی طرح چیختا باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں، بہت سے لوگ باہر تھے جو آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ سب نے ایک لمبی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں ایک دم چونک گیا۔ جب میں آیا تھا تو یہاں پر کوئی نہیں تھا، پھر اچانک اتنے سارے بندے، میں حیران بھی تھا اور خاموش بھی تھا۔ خاموش اس لیے کہ اتنے سارے لوگوں میں مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں کسی سے مدد لے لوں گا، اور حیران اس لیے جب میں آیا تھا تو یہاں پر کوئی بندہ نہیں تھا۔ کہیں یہ بدروہیں تو نہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیا۔ اگر ایسا ہوا تو آج میرا بچنا ناممکن ہے۔ میں ہمت دکھائی اور مزار سے باہر کی طرف جانے لگا۔ جب میں نے ایک دو قدم اٹھائے تو سب میری طرف متوجہ ہوئے اور میری طرف آنے لگے۔ ان سب نے چہرے سے چادر ہٹانا شروع کر دی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ بدروہیں تھیں۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی باہر ہی آ جائے گا۔ خوفناک آنکھیں جیسے آگ برس رہی ہو۔ ہمت دکھائی اور فوراً مزار کی طرف لپکا، لیکن جب اندر دیکھا تو وہ لڑکی اور باہر سب بدروہیں۔ میں اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ آج میرا بچنا ناممکن تھا۔ خدا سے معافی مانگنے لگا، یا اللہ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلط کام ہوا ہو تو مجھے معاف فرما دے۔ میرے آنسو نکل رہے تھے۔ اتنے میں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم چونکا۔ ڈرتے ڈرتے پیچھے گردن گھمائی تو دیکھتا ہوں ایک بزرگ، سفید لباس میں ملبوس چہرہ، ایسے جیسے نور روشنی کی طرح چمک رہا ہو۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ بابا، بابا، بابا جی، آپ کون؟ میری آواز جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اوپر اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بامشکل کھڑا ہو پا رہا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ بزرگ بابا جی نے کہا، اللہ کا ذکر کرو۔ میں اتنا ڈرا ہوا تھا، ایک دفعہ بابا جی کو دیکھتا، ایک دفعہ ان بدروہوں کو جو میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، اونچی آواز میں پڑھنے لگا جو مجھے آتا تھا۔ میں پڑھتا رہا اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ذکر جاری رکھا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچا اور بے ہوش ہو گیا۔ گھر والے بتاتے ہیں مجھے تیز بخار چڑھ گیا اور میں بہکی باتیں کرتا تھا۔ نہ جانے کتنے دنوں میں جا کر میں ٹھیک ہو سکا اور میں نے دوبارہ کالج جانا شروع کیا۔ ہاں، مگر ایک بات ہے، راستے سے گزرتے ہوئے میں نے دوبارہ کبھی مزار کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔